بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ نور کی منتقلی روایتوں میں ہے کہ یہ نور پہلے ہزاروں برس سجدے میں پڑا رہا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے تیرہ و تاریک جسم کا چراغ بنا، پھر آدم علیہ السلام نے مرتے وقت شیث علیہ السلام کو اپنا وصی بنا کر یہ نور ان کے سپرد کیا۔ اسی طرح درجہ بدرجہ ایک سے دوسرے پیغمبر کو سپرد ہوتا ہوا یہ نور عبداللہ کے سپرد ہوا اور پھر عبداللہ سے آمنہ کو منتقل ہوا۔ نور کا سجدے میں پڑا رہنا اور اس کا موجود رہنا بالکل موضوع ہے، اور نور کا ایک سے دوسرے وصی کو درجہ بدرجہ منتقل ہونا قطعاً بے سر و پا ہے۔ سورہ نمل کی 2 آیات الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین کہ وہ آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے اور سجدہ کرنے والوں میں اپنی حالت تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ابن سعد، طبرانی، ابو نعیم اور بزار میں ان آیات کی تفسیر میں ایک روایت جو یہ نقل کی گئی ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبروں کی پشت بپشت منتقل ہونا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا۔ دیکھیے، اول تو پوری آیت کے الفاظ اور سیاق و سباق اس مطلب کا ساتھ نہیں دیتے، اور دوسرے یہ روایت اعتبار کے قابل نہیں۔ بحوالہ سیرت النبی جلد نمبر 3 صفحہ 338۔ مذکورہ آیات میں آپ کے کھڑے ہونے اور سجدہ کرنے والوں میں الٹ پھیر سے مراد قیام، رکوع اور سجدہ ہے، اور مقصود یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ساجدین سے صحابہ کرام مراد لیے گئے ہیں۔ اس تفسیر پر مجاہد، عکرمہ، قتادہ اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ رہا ابن عباس کا مسئلہ تو ان کی بھی مشہور تفسیر وہی ہے جو اور حضرات کی ہے۔ یہ تفسیر تو کلبی کذاب نے نقل کی ہے۔ دیکھیے نا، مجاہد اور عکرمہ بھی تو ابن عباس کے شاگرد ہیں، انہوں نے ایسی کوئی روایت نقل نہیں کی۔ رہا یہ دعویٰ کہ یہ نور انبیاء کی پشت در پشت منتقل ہوتا رہا، تو سوال یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کون پیغمبر گزرا ہے؟ یہ دعویٰ سراسر جھوٹا ہے۔ اگر مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں تو آپ کے آباء و اجداد میں بہت سے مشرک اور بت پرست گزرے، اس لحاظ سے بھی یہ روایت جہالت کا بین ثبوت ہے۔ لیکن قاعدہ یہ ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لہذا اسی لیے شیعوں نے یہ عقیدہ وضع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد مسلمان تھے، چنانچہ عبد المطلب کے ساتھ حضرت کا لفظ بڑھایا جاتا ہے۔ مفسرین نے تو اس واقعے کا کلبی کے نام سے سرسری طور پر ذکر کیا تھا، لیکن اہل سیرت نے اسے ایک رام کہانی بنا کر پیش کیا ہے۔ حتیٰ کہ عبد الحق دہلوی نے مدارج النبوت میں اور ملا باقر مجلسی نے جلال العیون میں اس کی پوری تفصیل پیش کی، جس کے آخر میں یہ ہے کہ عبد المطلب سے یہ نور 2 حصوں میں منقسم ہو گیا، عبداللہ اور عبد مناف یعنی ابو طالب۔ عبداللہ سے یہ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور عبد مناف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ اسی باعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور حضرت علی امام الاولیاء ہیں۔ گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مساوی درجہ رکھتے ہیں۔ ان کو جو کچھ حاصل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں نہیں بلکہ فطری اور تخلیقی طور پر حاصل ہوا۔ حتیٰ کہ جلال العیون میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیدائش کے اول ہی دن کلام فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا تم نے مجھے پہچان لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہی سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اقرار میں جواب دیا۔ اسی روز سے اس دن کا نام عرفہ ہوا، یعنی پہچان لینے کا دن۔ غور فرمائیے، ہمارا ملا ایک جانب تو منبر پر یہ کہانی بیان کرتا ہے اور دوسری جانب عرفہ 9 ذی الحجہ کو مناتا ہے، اور اس کے لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ عبد المطلب سے اس نور کو تقسیم نہیں کیا، سیدھے عبداللہ کی جانب منتقل کر دیا۔ لیکن عبد الحق نے اس تقسیم کو جاری رکھا اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام الاولیاء بنا کر نبوت کے مقابلے میں ایک متوازی لائن ولایت و امامت کی پیش کر کے دکھا دی۔ اس لیے اب ولی کے لیے یہ ضروری نہیں رہا کہ وہ شریعت اسلامیہ کا پابند ہو، اس کا صرف اولاد علی سے ہونا کافی ہے۔ اسی لیے ہمارے تمام پیر صاحبان اولاد علی میں سے ہوتے رہے یا زبردستی اولاد علی بن گئے یا بنا دیے گئے، اور اس طرح پیر پرستی، سید پرستی اور شاہ پرستی نہ صرف وجود میں آئی بلکہ ایک بلا بن کر سنیوں کے دماغوں پر مسلط ہو گئی۔
اللہ تعالی ہمیں اس کالی مائی سے محفوظ رکھے۔